یہ حضور مفتی اعظم ہند کے سر کی یہ ٹوپی مفتی ہے، اعظم ہند اور وہ تیل مولانا کے نشانات بھی ہیں، اور یہ آپ کے اسم گرامی بھی لکھا ہوا ہے۔ مصطفیٰ رضا خان، ان کی یہ کیپ ہے، ان کی یہ نماز کی ٹوپی ہے، اس پہ جیسے بتا رہے ہیں گلزار صاحب کہ اس پہ تیل کے نشانات بھی ہیں، اور آپ قریب سے اگر فوکس کر سکیں تو ان کا نام بھی ان کا وہ بھی یہاں پہ درج ہوا ہوا ہے۔ اور یہ 2 ٹوپیاں ہیں مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ کی، شہزادہ اعلیٰ حضرت شہزادہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری نشست دویم ہے حضرت گلزار حسین قادری صاحب کے ساتھ، جو کہ خلیفہ ہیں مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ کے۔ کچھ پچھلے پوڈ کاسٹ کے بعد سوالات آئے تھے کامنٹس میں، تو میں نے سوچا ان کا جواب بھی دوں، اور آپ لوگوں کو جو کہ تجسس میں ہوں گے کہ حضرت کی ملاقات بریلی میں 1980 میں جو ہوئی تھی، اس کی کوئی نشانیاں بھی آپ شاید میں دکھاؤں آپ کو، تو میں نے سوچا اس تجسس کو بھی ختم کیا جائے۔ تو حضرت آپ خود ہی بیان فرمائیے کہ آج آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ مل کے کس ایسے نوادر کی یا کس چیز کی زیارت کرا رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وروح العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور، آپ کی آمد میرے لیے، میرے اہل خانہ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں جس خانقاہ سے وابستہ ہوں، جس علمی مرکز سے وابستہ ہوں، آج ان کا چشم چراغ تشریف لایا ہے اور میں ان کے حضور حاضر ہوں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، 19 مئی 1980 کو ہمارا قافلہ لاہور سے بریلی شریف روانہ ہوا، اور رات بھر کے سفر کے بعد اگلے دن ہماری بریلی شریف حاضری ہوئی، اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شرف ملاقات ہوا، سعادت ملی آپ کی دستبوسی کی، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی، اور آپ سے سلسلہ قادریہ برکاتیہ میں بیعت ہونے کی، اور آخر میں آپ کی طرف سے عظیم شان تحفہ اس رنگ میں عطا ہوا کہ آپ نے مجھے خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں خرقہ کے طور پر کچھ رومال اور کچھ آپ کی جو ہے سر مبارک پر رکھنے والی ٹوپیاں عطا کی گئی تھیں، تو آج میں ان ٹوپیوں کی زیارت کرواتا ہوں آپ سب کو۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کے استعمال میں تھی، اور ان کی طرف سے یہ مجھے عطا ہوئیں۔ اس کے بعد ہفتہ 10 دن کے بعد مجھے سند خلافت بریلی شریف سے جامعہ نظامیہ کے معرفت موصول ہوئی تھی، اور آج ہم اس کی بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ اس زمانے میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس جامعہ کے محتمم بھی تھے اور روح رواں بھی تھے، اور ان کے ساتھ حضرت شیخ الحدیث عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دست بازو تھے، اور اس زمانے میں جامعہ نظامیہ اپنے عروج پر تھا، اور وہاں سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر مرکزی مجلس رضا کی معاونت سے حضرت حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ مشن شروع ہوا،
اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی سرعت کے ساتھ تحقیقی مواد امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اور آپ کی کتب پر لے آیا، جس کی تقسیم پورے بر صغیر میں ہوئی، یہاں تک کہ یورپ کے بڑی یونیورسٹیوں میں اور بڑی لائبریریوں میں بھی یہ کتابیں بھیجی گئیں، اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ سینکڑوں کتابیں شائع ہوئیں اور کتابیں لکھی گئیں اور لاکھوں کی تعداد میں وہ تقسیم کی گئی۔ سبحان اللہ۔ جی، اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روشن چہرہ، ایک دل کو لبھانے والا چہرہ، آپ کے دست اقدس میں میں نے ہاتھ دیے، میں آج بھی وہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ دوسرا میں چھوٹا سا عرض کروں گا کہ پچھلی نشست میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی استاد زمن حضرت حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کا ذکر ہوا تھا۔ ان کا نام حسنین رضا خان صاحب تھا، اور یہ بھی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، اور پھر ان کے صاحبزادے مفتی تحسین رضا خان صاحب تھے۔ تو بس یادداشت کا مسئلہ تھا شاید کہ بار بار حضرت حسنین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ میں حضرت تحسین رضا خان صاحب کا نام لیتا رہا، جس کی تحسین کر لی جائے۔ جزاک اللہ سر۔ یہ حضرت پھر ہم تھوڑی سی زیارت پہ بھی بات چیت کرتے ہیں، اور یہ حضرت آپ خود کھولیے، کیونکہ یہ آپ کو تحفتاً ملے تھے تو میرا نہیں، آپ کا حق زیادہ بنتا ہے اس حضرت پر۔ یہ سب آپ کا ہی حق ہے، یہ آپ لوگوں کی برکات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کے سر کی یہ ٹوپی مفتی ہے، اعظم ہند اور وہ تیل مولانا کے نشانات بھی ہیں، اور یہ آپ کے اسم گرامی بھی لکھا ہوا ہے۔ مصطفیٰ رضا خان، ان کی یہ کیپ ہے، ان کی یہ نماز کی ٹوپی ہے، اس پہ جیسے بتا رہے ہیں گلزار صاحب کہ اس پہ تیل کے نشانات بھی ہیں، اور آپ قریب سے اگر فوکس کر سکیں تو ان کا نام بھی، ان کا وہ بھی یہاں پہ درج ہوا ہوا ہے۔ اور یہ دو ٹوپیاں ہیں مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ کی، شہزادہ اعلیٰ حضرت۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت۔ اچھا، اس میں ان تبرکات میں جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز مجھے ملی، وہ جو مجھے حضرت نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے بتائی، وہ یہ دو کیسٹس ہیں۔ یہ ان کیسٹس کے اندر بیسیکلی یہاں پر جو خلافت دی ہے گلزار صاحب کو، اس خلافت کی آواز خود مفتی اعظم ہند کی آواز ان میں ڈبڈ ہے، ٹیپ ہے اور ریکارڈڈ ہے اور موجود ہے۔ تقریباً 3 سے 4 منٹ کی بات چیت ہے، اور شاید اس میں سے ایک اس کی کاپی بھی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کو کنورٹ کراؤں۔ آج کل ظاہر سی بات ہے ذرا آڈیو فارمیٹس مختلف ہیں، پہلے یہ کیسٹس ہوا کرتے تھے 1980 میں جب حضرت نے وزٹ کیا بریلی کا، تو اس کو انشاءاللہ چینج کرا کے پھر میں آپ کو مفتی اعظم ہند کی آواز جو کہ خلافت عطا فرما رہے تھے گلزار صاحب کو، اس کی بھی جو کمپلیٹ صوتی کیفیت ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو ضرور آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اچھا، جو سند کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی تھی وہ بھی میں دکھانا چاہوں گا۔ یہ سند ہے جو گلزار صاحب کو ماشاءاللہ سے عطا کی حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ نے اپنے ہاتھوں سے، قادری برکاتی سلسلے کی۔ تو یہ ماشاءاللہ سے یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے اور حق بجانب تھے وہ، کہ یہ جو کلیم کیا جا رہا آیا ایسا ہے بھی کہ نہیں۔ تو پھر گلزار صاحب ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، انہوں نے ہماری اس بات کو امپورٹنٹ سمجھا، اور پھر میں نے کہا کہ اپنے پورے آڈینس کو نہ صرف یہ چیزیں دکھائی جائیں بلکہ یہ بھی بتایا جائے کہ ایک سند بھی موجود ہے خلافت کی۔ یہ کتابوں کا ہاں، میں یہ بھی آپ کو یہ دکھاتا ہوں، مہران یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیونکہ پچھلی قسط میں بھی بتایا تھا گلزار صاحب نے ہم کو کہ وہ سندھ میں رہے تھے موسٹ آف دا ٹائم، اپنی زندگی میں شروعات میں جوانی کے زمانے تک سندھ میں رہے۔ تو یہ ایک مہران، ایک 1980 دسمبر میں چھپا ہوا ایک اخبار ہے، یہ آپ ذرا دیکھ لیں اس کو۔ یہ مہران نام کا اخبار ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مولانا احمد بریلوی قد صراح اور از مولانا گلزار حسین قادری۔ یہ تین یہ تین ایڈیشن ہیں۔ 3 ایڈیشن ہیں
مسلسل آپ کی سوانح اور یہ جو اعلیٰ حضرت کی سوانح حیات پر یہ 3 ایڈیشن 3 اقساط میں اسی اخبار میں یہ چھپا ہے. تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اور یہ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں, بچے بھی سوالات کرتے ہیں کہ حضرت آپ کدھر تاریخ میں پڑھے رہتے ہیں, تاریخ سے باہر نکلیں تو اب آگے کو دیکھیں. تو بیٹا آگے کو تو تبھی دیکھیں گے نا جب پیچھے کی کلیئرٹی ملے گی. تو ایسے شخصیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک عطا کی ہیں, ماشاء اللہ سے ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم ان سے استفادہ نہ لے کر اپنے مستقبل کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. میں شاید تھوڑا سا زیادہ تاریخ کے بارے میں بات چیت کرتا ہوں, اور اس کا ریزن ہی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر تاریخ کو ہم نے نہیں پڑھا تو ہم اپنا حال اور مستقبل دونوں ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں اب کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں گلزار صاحب نے ماشاءاللہ. تمہید الایمان یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی تھی, اور یہ کتاب جو ہے اس کا سندھی ترجمہ کر کے انہوں نے اس زمانے میں مرکزی مجلس رضا نے چھایا کی. بالکل ماشاءاللہ یہ مرکزی مجلس رضا لاہور پاکستان نے یہ چھاپی ہے یہ کتاب. اس کے علاوہ ایک کتاب اور جو یہ ہے اعلیٰ حضرت کی سوانح ان کی سوانح حیات, اور یہ مقبول جہانگیر صاحب کی لکھی بھی, اور اس کو بھی مرکزی مجلس رضا لاہور سندھی نے زبان میں ترجمہ. سندھی زبان میں ترجمہ کر کے گلزار صاحب نے, اور پھر مرکزی مجلس رضا لاہور نے اس کو چھاپا ہے. تو یہ وہ امپورٹنٹ کام ہے جو کہ نہ صرف گلزار صاحب نے اردو زبان میں کیے, بلکہ آپ یہ دیکھیں جو ایک زبان سے اور واقفیت تھی سندھی زبان, اس میں بھی پوری دل جمعی کے ساتھ کام کیا, اور ہماری جو سندھی آڈینس ہے ان تک وہ تعلیمات رضا اور فکر رضا کو پہنچانے میں ماشاءاللہ کامیاب رہے. تو یہ سب ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنے کو بھی مل رہی ہیں. ان سے استفادہ آپ لوگ بھی حاصل کریں گے آپ لوگوں کی. اس لیے میں نے اس پوڈ کاسٹ میں اور کوئی مزید بات نہیں کروں گا, بس حضرت سے گزارش کروں گا کہ یہ سب چیزیں جب آپ اکٹھی کر رہے تھے بریلی میں تو کیا کیفیت تھی, اور کوئی خاص واقعہ اگر اس سے جڑا آپ کو یاد ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیے تاکہ پھر ہم اور چیزوں پہ بھی گفتگو کریں. حضرت جیسے کہ میں نے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی شخصیت کا تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا. وہ سراپا کرامت تھے, اور آپ کا وجود ہی اہل سنت کی بقا کا ضامن سمجھا جاتا تھا. اور جو چیز ہم نے وہاں محسوس کی وہ سنت کی پابندی, نماز کی ادائیگی میں اس کی درستگی. یہ آپ کے خدام کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جس نے پاؤں صحیح نہیں رکھا تو اس کا پاؤں درست کیا جا رہا ہے, جس کے ہاتھ صحیح نہیں ہے اس کے ہاتھوں کو سیدھا کیا جا رہا ہے, اس نے ہاتھ کہاں باندھے ہیں. تو یہ اہتمام وہاں پر ہم نے دیکھا. اور چلتے ہوئے جو حضور سے ہماری آخری دعا سلام ہوئی تو آپ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ پاکستان کے اسلامیان اہل سنت کو میرا سلام. کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ, دیکھیں اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں, خلیفہ بھی ہیں اعلیٰ حضرت کے, اور وہ کس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں پاکستان میں سنیوں کو, اہل سنت کو. یہ خطاب کا جو طریقہ ہوا کرتا تھا بزرگوں کا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہاں سے شاید کوشش کرتا ہوں کہ ایک سوال تو ضرور میں حضرت سے کروں کہ یہ ایک طرف نشاندہی کرتا ہے, وہ نشاندہی یہ کرتا ہے کہ عقائد درست ہونے کتنے ضروری ہیں. تو حضور اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ یقیناً عقیدے کا ہی معاملہ ہے, جس طرح مخاطب کیا مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب نے پاکستان کے مسلمانوں کو, تو کیا آپ سمجھتے ہیں حضرت کیا عقائد کا ضروری ہونا واقعی کیا بہت ضروری بات ہے؟ حضرت میں یہ عرض کروں کہ عقیدہ درست ہونے پر ہے. یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, تو اس میں اگر کوئی کجی رہ جائے تو اسلام پیچھے رہ جاتا ہے. محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں, تو یہ عقیدہ ہے. قیامت عقیدہ ہے, ایمان لانا فرشتوں پر عقیدہ ہے, حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا صاحب استطاعت پر یہ عقیدہ ہے. اسی طرح پھر میں یوں کہا کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے اللہ کے درمیان ایک چارٹر آف جو ایگریمنٹ ہے, یہ اس کو عنوان ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
اس کے نیچے بہت ساری شقیں ہیں. اگر ان شقوں میں سے کوئی ایک شق وائلیٹ کی جائے تو وہ ایگریمنٹ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. جس طرح غامدی صاحب سے ایک سوال ہوا کہ قادیانیوں کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، تو غامدی صاحب نے یہ جواب دیا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں. دوسرے لفظوں میں انہوں نے ختم نبوت پر جو ایمان لازمی جز ہے اس سے انکار کیا، چونکہ قادیانی اگلی نبوت کے قائل ہیں، وہ اپنے پیشوا کو نبی کہتے ہیں اور پوری امت ان کو اس وجہ سے دار اسلام سے خارج قرار دیتی ہے. لیکن غامدی صاحب کے بقول یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا ان کے نزدیک وہ مسلمان ہے. آیا وہ کلمہ پڑھ کے اگر شرک کرے تو پھر بھی مسلمان ہے؟ وہ دو خداؤں کا قائل ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے تو پھر بھی وہ مسلمان ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے عقائد کے بارے میں باخبر ہونا چاہیے اور ان کا ڈیٹیل کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے. مثلا رب کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بے ادبی کو کرنے والے کو کفار میں شامل کیا، اس کا ایز اے کافر ذکر کیا. تو کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تنقیص کرنا یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ باتیں کرنا ایسی جو آپ کی شان نہیں، تو کیا اسلام رہتا ہے، دین رہتا ہے؟ اسی طرح بہت سارے اور معاملات ہیں. حضرت اس میں اگر میں ایک چھوٹا سا اپنا ضمنی سا سوال اگر آپ سے کروں کہ تو آپ کے کہنے کا حضرت یہ مطلب یہ بنتا ہے کہ اہل دیوبند یا وہابیوں نے یا غیر مقلد لوگوں نے ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کیں یا اللہ تعالیٰ کی شان میں جو گستاخیاں کیں اور اس کے بعد ان کے فالوورز نے اس پر ان کا دفاع کیا، تو کیا یہ دفاع کرنا ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا اپنا ایمان رسک پر ہو گیا ہے؟ اور یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس کو شاید ہم بہت چھوٹا سمجھ کے اکثر اتحاد کی بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ پر کذب کا اندیشہ شو کیا، جنہوں نے حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے پناہ گستاخیاں کی. تو کیا یہ وہ اپنا ایمان رسک پہ تو نہیں رکھ رہے جو فالو کر رہے ہیں ان لوگوں کو؟ حضرت میں بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں. 1974 کی بات ہے، یو کے میں ایک سیرت کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس میں ایک مقالہ سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کا بھی پڑھا گیا اور وہ مقالہ پھر اگلے دن نوائے وقت میں شائع ہوا اور میری نظر سے گزرا. میں نے اس کو بڑی غور سے پڑھا تو اس میں ایک جملہ بڑا معاملات سے ہٹ کے تھا جو کہ کسی مسلمان کے وہم و گمان میں نہیں آتا. وہ جملہ یہ تھا کہ یہ نبی نہ فوق البشر ہیں، نہ بشری کمزوریوں سے بالا تر ہیں، نہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں. یاد رہے کہ ایک بشری کمزوری ہوتی ہے، ایک بشری تقاضا ہوتا ہے. بشری تقاضا یہ ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے وہ کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، جو حاجات ہوتی ہیں ان کو وہ پورا کرتا ہے. یہ بس بشری تقاضے ہیں، اس سے کوئی بری الذمہ نہیں ہے. ایک ہے بشری کمزوری. مودودی صاحب نے کہا کہ یہ نبی نہ فوق البشر ہے، نہ بشری کمزوریوں سے بالا تر ہے، نہ اللہ کے خزانوں کا مالک ہے. تو بشری کمزوری اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مان لی جائے تو پھر وہی خدا بھی مشکوک ہو جاتی ہے، قرآن کے پیغامات بھی مشکوک ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال مبارکہ ہیں وہ بھی مشکوک ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جب ایک آدمی، بشری کمزوری کیا ہے؟ انسان جھوٹ بولتا ہے، اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا انتساب نہیں کیا جا سکتا.
اگر انتصاب کریں گے تو وہی ختم، اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان کے سارے معاملات جو ہیں وہ مشکوک ہو گئے. جتنے رذائل ہیں وہ بشری کمزوریاں ہیں، اور اس صاحب نے ان بشری کمزوریوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا. ریکارڈڈ بات ہے، اخبار میں موجود ہے، ان کے رسائل میں موجود ہے. 21 سن میں حضرت، 1974 کی بات ہے. 1974 کی بات ہے. اب آپ لوگوں کا کام ہے یہ چیزوں کو خالی سننا مقصد نہیں ہے، نہ آپ کو بتانا مقصد یہ تھا، آپ خود تحقیق کیجئے جس طرح حضرت بتا رہے ہیں، اس کو تحقیق کر کے وہ نکالیں وہ اخبار، اور دیکھیں کہ واقعی حضرت جو بات کر رہے ہیں وہ اتنی تکلیف دہ بات ہے. آج جب آپ کا ایمان کا سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مشکوک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو وہ کیسے ان کے فالوورز ان باتوں کو نہ سمجھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا حضرت میں یہ عرض کروں کہ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے حضرات جو ہیں، نوجوان طلبہ جو ہیں، وہ کسی کی خوبصورت گفتگو، کسی کی بڑی وزادار تقریر پر متاثر ہو کر اس کو فالو نہ کریں. سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کس مکتبہ فکر سے وابستہ ہے، یہ بندہ کس مکتبہ فکر سے وابستہ ہے، اس کی فکر کیا ہے. اس کی فکر اگر آپ کے نظریات سے ٹکراتی ہے تو پھر اس کی خوبصورت باتوں اور اچھی تقریر سے متاثر نہ ہوں، اصل چیز کی طرف جائیں کہ اس کا عقیدہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کیا ہے، اسلام کے بارے میں وہ کیا نظریات رکھتا ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ غامدی صاحب ہر کلمہ گو کو محض اس لیے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قادیانیوں کو مسلمان کہنا تھا، تو ایسا نہیں ہے. اسی طرح جس طرح حضرت نے سوال کیا مکتبہ دیوبند کے بارے میں، میں ان باتوں کو تکلیف سے عرض کر رہا ہوں، یہ میرا مدعا نہیں ہے کہ یہ جو 1 صدی پہلے یہ ان چیزوں کی بنیاد رکھی گئی اور یہ فطور کھڑا کیا گیا اور ایسی ایسی عبارتیں معرض وجود میں آئیں ان کے قائدین کی طرف سے، ان کے ائمہ کی طرف سے، دیوبند کے ائمہ کی طرف سے، جو کہ کان سننے کو تیار نہیں ہیں، آنکھیں پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن ان کو پڑھا بھی گیا، سنا بھی گیا، قبول بھی کیا گیا. اور یہی وہ عبارتیں تھیں اور یہی ان کے لکھنے والے تھے. ان عبارتوں کی وجہ سے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی وجہ سے ان عبارتوں کو کفریہ قرار دیا اور اس کے قائل کو دار اسلام سے خارج قرار دیا، جس کو آج لوگ جو ہیں وہ اصل حقیقت کی طرف نہیں جاتے کہ یہ نوبت کیوں آئی. اور یہ صرف امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو ابھی تک جو میری اس 75 سالہ زندگی میں جو میرا 50 سال کا مطالعہ ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی اتنا ملٹی ڈائمینشن مجھے کوئی مسلمان قائد نظر نہیں آیا. کون سا پہلو ہے جو آپ نے تشنہ چھوڑا؟ سیاست ہے تو اس میں بھی آپ نے مکمل رول ادا کیا. تحریک خلافت ہے تو اس میں بھی آپ نے مکمل رول ادا کیا اور قوم کی رہنمائی کی. ترک موالات ہے، اتنا خطرناک ایشو تھا جس سے مسلمانوں کا دیوالیہ ہوا، مسلمانوں نے ہجرت کی، مسلمان اپنی مال و متاع کو ہندوؤں کے ہاتھ کوڑیوں میں بیچ کر ہجرت کر گئے اور بعد میں پاؤں سے ننگے واپس لوٹے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ ترک موالات میں موالات کا ترک کرنا اور ہے اور معاملات کا ترک قبول کرنا اور ہے. پھر ایک مہم چلی کہ ہندوستان جو ہے یہ دارالاسلام نہیں ہے، دارالحرب ہے، اور اس پر فتویٰ دیا گیا. اور یہ فتویٰ بھی جناب اہل دیوبند کی جانب سے یہ آیا، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں بندوں نے ہجرت کی کہ ہم دارالاسلام نہیں ہے، دارالہند ہے، دارالکفر ہے، دارالحرب ہے. تو ادھر مسلمان جو ہے وہ اس پر ہجرت واجب ہے. جبکہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فتویٰ دیا کہ یہ دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں ہے. ہمیں اپنے تمام اسلامی ارکان کی ادائیگی میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہی دارالاسلام ہوتا ہے جہاں آپ اپنے تمام اسلامی جو حقوق ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں.
میں سیاست کے اوپر ایک مکمل پوڈ کاسٹ کروں گا حضرت کے ساتھ. میں فی الحال اس پوڈ کاسٹ کو یہاں کلوز کرتا ہوں. کچھ معاملات جو میں نے بھی دیکھے، چھوٹا بہت میرا بھی مطالعہ جو میں نے کیا، تو یہ جو سلسلہ ہے امام احمد رضا خان ایک سلسلے کی کڑی ہیں جو کہ شروعات صحابہ کرام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، ان کے نیچے تابعین اور تبع تابعین اور پھر اولیاء کرام تک آتی ہے یہ لڑی، اور یہ لڑی دفاع کرتی ہے مسلمانوں کے عقائد کا. یہ تحریک معتزلہ اور اس کے بعد اورینٹلزم، اس زمانے میں آپ دیکھ لیں سر سید احمد خان اور ان کے عقائد کو، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کرتا رہا ہوں، لیکن جسٹ آپ کو یاد کرا دوں کہ وہ فرشتوں کو نہیں مانتے تھے. وہ جو پوری کانورسیشن ہے اللہ تعالیٰ کی اور ابلیس کی، وہ اس کو بھی ایک افسانہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کیا گیا ہے، در حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو ملائکہ پر ایمان اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ اور بڑا رکن ہے. اگر ہم ملائکہ پر ایمان کو نکال دیں گے تو پھر ہم کیسے، کس طرح سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ان چیزوں سے جنگ لڑتے ہوئے نہیں جی، اللہ کا حکم ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لانے. قرآن کی آیت ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر ہے جی. تو آپ ان لوگوں کو ہم نے سیاسی طور سے اپنا دو قومی نظریے کا بانی بھی مان لیا سر سید احمد خان صاحب کو، تو اس پہ بھی میں ڈیٹیل گفتگو کروں گا. تو فی الحال یہ اس پوڈ کاسٹ میں آپ سے تھوڑا سا میں نے ایمان کے اور عقائد کی درستگی کے بارے میں بات کی، کچھ زیارت کرائی آپ کو. ان چیزوں کو محفوظ کیجئے اپنے پاس تاکہ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈاؤن لوڈ ضرور کیا کریں یہ ویڈیوز، کیونکہ اس میں صرف میں ایک شخص کے طور سے نہیں آتا، میں ایک خلیفہ مفتی اعظم ہند صاحبزادہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ کے خلیفہ سے یہ باتیں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. تو اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور انشاءاللہ تعالی مزید ایسی معاملات اور ایجوکیشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آج کل کے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے بہت ضروری ہیں. ہم ان کو بالکل بھی پس پشت نہیں ڈال سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسنی باتیں، جواد رضا خان. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.